بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہ روزانہ آتی تھی میرے کلینک پہ، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کھسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی، وہ سے سن رہی ہوتی تھی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر ہوں، دن میں سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہوں اور شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی، بغیر چیک اپ کرائے اور دعا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ خوف سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھستے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ بیٹھیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نیچے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں پیرا بوٹ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا، وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیج پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کیونکہ ہمارے گوٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میری شانو بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی۔ مجھے لگا وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر پھر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کے اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چل پڑتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا، دیکھو بی بی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کرے۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ اس جہاں کے فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں سے صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند سیکنڈ میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسا گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اسی طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کر میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی، مگر میں کسی اور کی شانو کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی۔
مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے زیرو ہو گئی تھی، میری بھوک ہی مر گئی۔